دن رات کا ان دلوں کے بیماروں کا مشغلہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دشمنی میں جیتے ہیں. دشمنی میں شام ہوتی ہے اور دشمنی میں صبح ہوتی ہے، اور اہل بیت پر ایسی ایسی تہمتیں لگاتے ہیں جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان پیار و محبت کی فضا صحیح احادیث سے، اور ان کے ہاں بھی جن کتابوں کو احادیث کا نام دیا جاتا ہے ان سے بھی وہ روایت ثابت ہو جائے تب بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتى ام کلثوم فانطلق بها الى بیته. جب عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فوت ہو گئے تو سیدنا علی ام کلثوم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے. یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے، اور ملا باقر مجلسی نے کافی کی شرح مرآت العقول جلد 21 صفحہ 197 پر اس کے بارے میں لکھا الحدیث الاول موثق، پہلی حدیث قابل اعتماد ہے. تم سیدنا علی کی توہین نہیں کر رہے، تم سے بڑا کوئی اور بھی سیدنا علی کا گستاخ ہوگا؟ جبکہ حق بات یہ ہے کہ نہ تو سیدنا علی نے اکیلے تنہا جنگیں جیتی، اور نہ ہی ان پر اور ان کی زوجہ پر ظلم ہوا، نہ ان کی صاحبزادی شہزادی ام کلثوم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان سے زبردستی چھینی گئی. یہ دلیل ہے اس بات کی، عمر کا ام کلثوم سے نکاح ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ آپس میں پیار و محبت سے شیر و شکر رہتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جس دل میں ایمان کی رمق دیکھنی ہو تو ٹٹولیے کہ اس میں صحابہ کی محبت کتنی ہے. جو دل صحابہ کی محبت سے سرشار ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا. اگر اس کا دل شرک سے پاک ہے، بدعقیدگی سے پاک ہے، تو صحابہ کی محبت یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. اور جن دلوں میں صحابہ کی نفرتیں، بغض اور عداوتیں ہوں تو یہ دل سیاہ دل ہے. یہ ایسے دل ہیں جس کے اندر صحابہ کی دشمنی کے اس جرثیمے نے ان کو ہدایت کے نور سے بہت دور کر دیا ہے. صحابہ کرام کے فضائل بعض دلوں کو بھاتے نہیں کیونکہ وہ دل بیمار ہیں. صحابہ کے فضائل ان دلوں میں کانٹا بن کر چبھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی جماعت کے فضائل کو رد کرتے ہوئے اگر انہیں قرآن حکیم کی آیات کا رد کرنا پڑے تو اسے بھی تبدیل شدہ کہہ دیں گے، تحریف شدہ کہہ دیں گے، اس کا بھی انکار کر دیں گے. اہل اسلام کے ہاں جو صحیح ترین احادیث ہے بھلا وہ کیوں ماننے لگے جب قرآن کا انکار کرتے تو احادیث کی کیا حیثیت؟ ہاں جو ان کے اپنے ہاں احادیث کے نام پہ جو کہانیوں کا انبار جمع ہے اس کے اندر بھی اگر صحابہ کے فضائل پر، فضیلت پر کوئی روایت آ جائے تو وہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. دن رات کا ان دلوں کے بیماروں کا مشغلہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دشمنی میں جیتے ہیں. دشمنی میں شام ہوتی ہے اور دشمنی میں صبح ہوتی ہے، اور اہل بیت پر ایسی ایسی تہمتیں لگاتے ہیں جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان پیار و محبت کی فضا صحیح احادیث سے، اور ان کے ہاں بھی جن کتابوں کو احادیث کا نام دیا جاتا ہے ان سے بھی وہ روایت ثابت ہو جائے تب بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کی صاحبزادی شہزادی سیدہ بی بی ام کلثوم کا نکاح امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ہوا. خود ان کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کو یہ مانے یا نہ مانے یہ ان کے لیے زہر کی گولی ہے کہ سیدہ ام کلثوم کا نکاح امیر عمر سے ہوا. ان کی کتابوں میں ان کے اصولوں پر جو روایات صحیح ثابت ہیں ان کے قانون قاعدے کے مطابق ان روایات کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. ان کی کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. آئیے ہم آپ کو چند کا حوالہ دیتے ہیں. پہلا حوالہ ان کی سب سے اہم کتاب الکافی جلد 6 ہے، صفحہ 75 ہے. باب ہے المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها. ایسی بیوہ خاتون
جس سے شوہر کی ہم بستری ہو چکی ہو وہ عدت کہاں گزارے گی اور اس عورت پر کیا واجب ہے؟ راوی معاویہ بن عمار کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے بیوہ عورت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ عدت اپنے گھر میں گزارے گی یا جہاں وہ چاہے؟ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا جہاں وہ بیوہ عورت چاہے۔ ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، جب عمر رضی اللہ عنہ وارضا فوت ہو گئے تو سیدنا علی ام کلثوم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے، اور ملا باقر مجلسی نے کافی کی شرح مرآت العقول جلد 21 صفحہ 197 پر اس کے بارے میں لکھا الحدیث الاول موثق، پہلی حدیث قابل اعتماد ہے۔ دوسرا حوالہ اسی کافی کا جلد 6 کلینی نے باب باندھا تزویج ام کلثوم کا نکاح کا باب، اس میں پہلی روایت زرارہ سے لایا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ عفت ہم سے چھین لی گئی تھی۔ ملا باقر مجلسی نے مرآت العقول جلد 20 میں اس روایت کو حسن کہا۔ کلینی یہاں ایک اور روایت بھی لایا ہے دوسرے نمبر پر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وارضا جب رشتہ طلب کیا تھا تو علی نے یہ عذر پیش کیا رضی اللہ عنہ وارضا کہ ام کلثوم ابھی چھوٹی ہے، تو ان کے جھوٹ کے مطابق سیدنا عمر نے سیدنا عباس کو دھمکیاں دی کہ علی نے اگر مجھے یہ رشتہ نہ دیا تو میں ان کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اور تم سے زمزم کی خدمت چھین لوں گا۔ تو عباس نے علی رضی اللہ عنہ سے کہہ کر یہ معاملہ اپنے سر لے لیا اور نکاح کروا دیا۔ باقر مجلسی نے اس روایت کو بھی حسن قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں رافضیوں کی جماعت ایک طرف تم یہ کہانیاں سناتے ہوئے نہیں تھکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے مددگار ناصر صرف سیدنا علی تھے، تمام جنگیں علی نے ہی جیتی، باقی سب تو نعوذ باللہ ڈرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے اور جنگوں میں پیچھے رہتے تھے، اکیلے علی ہی تو تھے جو لا کے فتح آپ کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف تم سیدنا علی کو اتنا مجبور ثابت کرتے ہو اپنی ان جھوٹی کہانیوں میں کہ ان سے خلافت بھی چھین لی گئی، نعوذ باللہ ان کی زوجہ کو بھی شہید کر دیا گیا، فتح بھی ان سے چھین لیا گیا، حتیٰ کہ ان کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ بھی ان سے زبردستی لے لیا گیا اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ کیسے مشکل کشا تم نے بنائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو اپنی بیٹی کو بھی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے جہاں چاہتے وہاں نکاح نہ کر سکے بلکہ زبردستی ان سے ان کی بیٹی بھی چھین لی گئی۔ یہ تم سیدنا علی کی توہین نہیں کر رہے، تم سے بڑا کوئی اور بھی سیدنا علی کا گستاخ ہوگا؟ جبکہ حق بات یہ ہے کہ نہ تو سیدنا علی نے اکیلے تنہا جنگیں جیتی اور نہ ہی ان پر اور ان کی زوجہ پر ظلم ہوا، نہ ان کی صاحبزادی شہزادی ام کلثوم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان سے زبردستی چھینی گئی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، عمر کا ام کلثوم سے نکاح ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ آپ اس میں پیار و محبت سے شیر و شکر رہتے تھے۔ قرآن کو پڑھو، اگر رحمان کے کلام کو پڑھو تو اس قرآن کے مطابق بھی کیا رحماء بینہم، اس کے مصداق تھے صحابہ اور اہل بیت۔ آپ اس میں اختلافات بھی ہوئے لیکن آپ اس میں بغض اور کینہ قطر نہیں تھا۔ فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا داماد علی تھے، یہ بات اسلامی کتب میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے اور روافض کی کتب میں بھی صحیح سند بقول ان کے قوانین اور ان کے اصولوں کے مطابق جو روایات صحیح ہیں اس کے اندر بھی موجود ہے۔ انکار محض رافضیوں کا، دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن کا، وہ اس لیے ہے کہ کوئی ایسی بات یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہضم نہیں کر سکتے جس سے صحابہ اور اہل بیت کی محبت آشکارا ہو۔ ہم اہل السنہ، ہم اہل الحدیث دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت آپ اس میں محبتیں کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کرنے والے، رشتے دینے اور لینے والے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور جو ان سب پر اپنی محبت کو واجب سمجھے اپنے دل میں، ان کے راستے پہ چلے، صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلے، اللہ ان سے بھی راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔